بھائیوں کی خوشی کی تو جیسے کوئی حد ہی نہ رہی، مگر ٹھیک اس جشن کے درمیان اچانک ایک خوفناک غائبی سرگوشی گونجی، واپس دبا دو۔ اس ایک آواز نے ان کی خوشی کو لمحے بھر میں خالص خوف میں تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے زمین کا عذاب، خوفناک سرگوشیاں اور ان کے اندھے لالچ کا نتیجہ۔ اب یہاں جو سب سے غور کرنے والی بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ عذاب کس تیزی سے بڑھا۔ پہلا دن جب سونا ملا، اس کے بعد وہ پہلی رات آئی جہاں سرگوشیاں اور آوازیں آنے لگیں۔ کسی کی آنکھ میں نیند نہیں تھی، پورا کا پورا گھر جیسے کسی پرانی تصویر میں قید ہو کر رہ گیا تھا، جہاں سے صرف ماں کے رونے کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ مگر سب سے بڑا جھٹکا تو دوسرے دن سامنے آتا ہے۔ جب وہ واپس کھیت گئے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ زمین میں فصل کی جگہ انسانی ہڈیاں اگ رہی تھیں۔ سوچ کر دیکھیں، یہ تصور ہی ہوش اڑا دینے کے لیے کافی ہے کہ زمین خوراک کے بجائے اچانک موت اگلنے لگے۔ ٹھیک اسی مقام پر کہانی میں ایک بہت اہم کردار سامنے آتا ہے، گاؤں کے ایک بزرگ بابا کریم۔ بابا کریم کی آنکھیں پتھریلی ضرور تھیں، مگر ان میں ایک عجیب سی ہمدردی اور صدیوں کا تجربہ چھپا ہوا تھا۔ وہ کھیت کی حالت دیکھ کر پاس آئے اور انہوں نے اس سپر نیچرل خوف اور بھائیوں کی اس بری حالت کو بہت گہرائی سے محسوس کیا۔ بابا کریم کا کردار یہاں بالکل اس آئینے کی طرح ہے جو سچی حقیقت دکھاتا ہے۔ بابا کریم کے ان سنجیدہ اور ٹھہرے ہوئے الفاظ پر ذرا توجہ دیجیے۔ انہوں نے نہایت دھیمی مگر پراثر آواز میں واضح کیا، بیٹا، جب انسان اپنی قسمت سے بھاگتا ہے نا، تو قسمت اسے وہیں کھڑا کر دیتی ہے جہاں سے اس نے شروع کیا تھا۔ انہوں نے اس انتہائی خوفناک حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ یہ سونا کوئی عام خزانہ بالکل نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی ماں کی بھیجی ہوئی دعائیں تھیں جو اب اس خوفناک شکل میں ان کے سامنے آئی ہیں۔ اور پھر کھیت کی مٹی سرخ